من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إن الله لا يغفر أن يشرك به بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اور اس کے علاوہ کتنے بھی گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا کیونکہ جو شرک کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کا الحاکمین کی ذات واسطے لا تعداد انگنت درود و سلام آمنہ دلال پیکر و حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھے دوستوں اور بزرگوں اللہ سبحانہ و تعالی کا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ کا الحاکمین نے سانوں رحمتہ والا بخششہ والا مغفرتہ والا اللہ نے رمضان جیسا مہینہ نصیب فرمایا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور دعا ہے کہ اللہ کا الحاکمین سانو رمضان المبارک دیا رحمتاں برکتاں بخششاں مغفرتاں اللہ حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک دا اج پہلا خطبہ جمعہ اور آج دے پہلے خطبہ جمعہ دے اندر جو میں گزارشات تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا وہ ہے عقیدہ توحید عقیدہ توحید جڑا وے اللہ کو دعا کرو اللہ جب تک زندہ رکھے عقیدہ توحید تے زندہ رکھے اللہ موت بھی نصیب فرمائے عقیدہ توحید تے نصیب فرمائے شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے اس مہینے کے اندر انسان بہت زیادہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اذکار کرتا ہے
نفل و نوافل پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، زکات دیتا ہے، روزے افطار کراتا ہے، روزے رکھاتا ہے، غریباں مسکیناں یتیماں دے نال ہمسایاں دے نال بڑا پیار کرتا ہے، بڑی ہمدردی کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، روزے رکھنے، نمازاں پڑھنیاں، صدقہ خیرات کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اس سارے نیک اعمال ایک پاسے اور توحید ایک پاسے ہوئے تے توحید کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے میں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر دسنا چاہنا کہ شرک ایک بہت برا عمل ہے اور شرک کو بچنا چاہیے۔ جس آدمی میں کول شرک ہے، اللہ دے نال شرک کرتا ہے، اللہ دے نال کسے کو پائیوال بناتا ہے، وہ بندہ یہ سمجھ لے کہ وہ دی نماز پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں، وہ دے روزے رکھن دا کوئی فائدہ نہیں، وہ دے صدقہ خیرات کرن دا کوئی فائدہ نہیں، وہ دیاں افطاریاں تے وہ دیاں اپنے روزے رکھانے، حج اور عمرہ کرنا ہوتا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ بات میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ دے قرآن جو کہہ رہا ہاں، اور مسلسل آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں قرآن مجید دیا وہ آیات پڑھاں گا جنہ دے اندر شرک دا مذمت کی تھی گئی۔ اس واسطے ابتدا دے اندر اللہ کو دعا کرو، اللہ شرک کی بیماری کرو سانو سارے محفوظ فرمائے۔ اگر دنیا دے اندر بندہ شرک کو بچ جاتا ہے، شرک جیسی بیماری کرو اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے تو بندہ سمجھ لے کہ میں دنیا کے اونتا حق ادا کر دیتا ہے۔ آؤ ذرا اللہ کا قرآن سماعت فرماؤ۔ اللہ کا الحاکمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ فرمایا کائنات جو لوگوں سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے شرک نو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا فرمان سچا ہے، کیوں جی سچا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا کائنات جو لوگوں شرک کو علاوہ جتنے گناہ ہونگے اللہ فرماتے ہیں میں معاف کر دیا گا لیکن شرک معاف نہیں کرا گا۔ آؤ اس آیت کی تفصیل دی اندر ترمذی شریف دی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، 7 زمیناں تے 7 آسماناں دے برابر اللہ دے سامنے ایک بندہ گناہ لے کے آ جاوے گا، لیکن انہاں گناہاں دے وچ اللہ دے نال شرک نہیں کیتا ہوئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں سارے گناہ معاف کر دیاں گا، لا ابالی، منو کوئی پوچھن والا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اسی طرح
کوئی بندہ قیامت والے دن ستا زمینہ تے ستا آسمانہ دے برابر میرے کو نیکیاں لے کے آئے گا اور انہاں نیکیاں دے وچ میرے نال شرک دی ملاوٹ ہوئے گی میں ساری نیکیاں تباہ و برباد کر کے رکھ دیاں گا لا ابالی منو کوئی کچھ والا ہی نہیں ہوئے گا اس واسطے پتہ کی لگا اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء تے اللہ نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے نے حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ نے اپنا آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء مبعوث فرمائے نے سارے انہوں نے اسے چیز کی دعوت دیتی ہے فرمایا میرے نبیوں جاؤ دنیا دے اندر تے لوکانو جا کے کیا گناوے اللہ فرما دینے والا قد باسنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت فرمایا میرے جتنے بھی نبی آئے نے جتنے انبیاء آئے نے انہاں سارے نبیاں نے اپنی اپنی امتوں یہ کوئی گل آتی ہے کہ لوگوں عبادت کرنی ہے تے صرف اللہ دی کرنی ہے عبادت کی دی کرنی ہے عبادت کرنی ہے تے صرف اللہ دی کرنی ہے اللہ کو علاوہ کسی بھی عبادت نہیں جے کرنی اور دوسرا مقام سماعت فرما لگونا اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا سونیا تواڈے تو پہلا بھی جتنے نبی آئے نے انہاں سارے نبیاں دی طرف ہدایت ہوئی گئی کیتی ہے کہ سارے لوکاں نوں دعوت دینی ہے تے کہ اللہ دی دعوت دینی ہے اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں تے اللہ رب العالمین نے جنات انساناں نوں پیدا بھی کیتا تے اپنی عبادت واسطے کیتا وے شرک واسطے پیدا کیتا بولو شرک واسطے غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی اللہ کا قرآن کی کہہ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانسان الا لیعبدون فرمایا میں جنات انساناں کو پیدا کیتا تے اپنی عبادت واسطے بولو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے فرمایا جنہاں نے بھی عبادت کرنی ہے تے میری عبادت کرنی ہے انساناں نے بھی عبادت کرنی ہے تے میری عبادت کرنی ہے آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا معاذ لا تشرکوا باللہ فرمایا معاذ اللہ دے نال شرک نہیں کرنا بولو اللہ دے نال اے سبق دینا نا میں تانوں یاد کرانا ہے اور دل و دماغ کی تختیاں تے منقش کر کے لے جاؤ اور اج تو بعد اللہ دے نال شرک نہ کرن دا ایک مسجد وچ بیٹھ کے وعدہ کر کے جانا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ فرمایا معاذ اللہ دے نال شرک نہ کریں پاویں تینوں قتل کر دیتا جاوے پاویں تیرے جسم دا کیما کر دیتا جاوے یا آگ دے وچ رکھ کے جلا کے ختم کر دیتا جائے پر اللہ دے نال شرک اللہ دے نال شرک نہیں کرنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت ایک آدمی میرے محبوب
پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آندا وے تے آ کے عرض کردا اللہ دے نبی منو دسو نا سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے سب تو بڑا گناہ کیڑا وے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرمایا انت جعل للہ ندن فرمایا سب تو بڑا گناہ ہے کہ اللہ دے نال شرک کیتا جائے اللہ دے نال شرک کیتا جائے سب تو بڑا گناہ ہے وہ اللہ دے نال شرک کیتا جاوے آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا یہ توحید کیڑی چیز ہے اللہ کرو دعا کرو اللہ جب تک زندہ رکھی توحید تے زندہ رکھی میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ فرمایا جس بندے نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ کہہ لو ہے لا الہ الا اللہ فرمایا جس بندے نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گیا اور اسے واسطے ایک آخر والا آندہ بے نام وہ کی آندہ بے بابا بلے شاہ آندے نے علم پڑھیا اشراف نہیں ہندے بابا بلے شاہ جانتے ہو نا ویسے لوگ آندے نے کہ بھابی ولیاں نو نہیں مانتے بلے شاہ نو نہیں مانتے لیکن اسی ماننے ہیں انشاءاللہ بابا بلے شاہ کی آندہ بے وانگا علم پڑھیا شراف نہیں ہندے اور جڑے ہومن اصل کمینے پیتل تھی کبھی سونا نہیں بنیا پاوے جڑیے لال نگینے شومتی کبھی صدقہ نہیں ہندا پاوے ہومن لکھ خزینے اور بھلیا بعد توحید نہ جنت ملسی اور بھلیا بعد توحید نہ جنت ملسی پاوے مریے وچ مدینے مدینے بھی مر جائے گا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آگنا مکے بھی مر جائے گا اگر تیرے کو توحید والا خزانہ نہیں تے کبھی نجات نہیں پائے گا تے جے تیرے کو توحید والا خزانہ موجود ہے لا الہ الا اللہ تے تیرا ایمان تے یقین ہے تے گھٹنا چکو تو جائے گا تے سمجھ لے میں رب دی جنت چلا گیا مام اس واسطے آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا کئی لوگ یہ سمجھ دے کہ شاید اللہ مکے والے کافر کیوں آتے ہیں کہ مکے والے جڑے سن رب نو مانتے کیوں جی مکے والے رب نو مانتے نہیں سن بولو نہیں سن مانتے اے رب دا قرآن کے رب دا قرآن کہہ رہا ہے کہ مکے والے رب نو مانتے سن رب نو مانتے سن لیکن کافر سن ہے کون سن رب دا قرآن کہہ رہا ہے کافر سن رب نو بھی مانتے سن آؤ ذرا توجہ فرما لو نا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ارشاد فرماتے ہیں فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی فرمایا مکے والے تم سوال کرو کنا کرو بولو کنا کرو اے مکے والے تم سوال کرنے لگے نے آمنہ دے نال کی سوال ہے ذرا سننا اللہ فرماتے ہیں والا انسالتہم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرمایا انہاں کرو سوال کرو آسماناں نوں بنان والا کون ہے؟ آسماناں نوں بنان والا کون ہے؟ زمین نوں بچھان والا کون ہے؟ وسخر الشمس والقمر فرمایا سورج تے چاند نوں بنان والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اذا بدا قرآن جے سورت عنکبوت جے اپنے قرآن دے اندر قرآن جا کے لے کے پڑھ کے ترجمہ دیکھ لے ہو جے اللہ فرما دینے والا انسالتہم اے میرے نبی اگر انہاں کو سوال کرے نا من خلق السماوات والارض آسماناں نوں بنان والا کون ہے؟ زمین نوں بچھان والا کون ہے؟ وسخر الشمس والقمر تے آسمان تے چاند تے سورج نوں بنان والا کون ہے؟ تے سونیا کی آکھن گے سالا یقولن اللہ فرمایا آسماناں نوں بنان والا بھی اللہ وے تے زمین نوں بنان والا بھی اللہ وے تے چاند نوں بنان والا بھی اللہ تے سورج نوں بنان والا بھی کون کہہ رہے ہیں؟ مکے دے کافر بولو کون کہہ رہے ہیں؟ مکے دے کافر کہہ رہے ہیں آسمان نوں بنان والا اللہ زمیناں نوں بنان والا اللہ آسمان تے چاند تے سورج نوں بنان والا جیسے بھی یہ ہوئی آنے بنان والا کون؟ آسمان بنان والا کون؟ اللہ زمین بنان والا کون؟ سورج بنان والا کون؟ تے چاند بنان والا اسی بھی آنے آتے مکے والے بھی آتے نے اللہ اکبر۔ آؤ ذرا دوسرا سماعت فرما سورۃ زلزلہ اللہ فرما دینے والا انسالتہم من خلقہم لیقولن اللہ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جی نہ کرو سوال کرو تانوں پیدا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا تانوں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جی جدو تسی مکے آلیا کرو سوال کرو گے نا تانوں پیدا کرنے والا کون ہے؟ تے ایک ہی آکھن گے لا یقولن اللہ فرمایا سانوں بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے سانوں بھی پیدا کرنے والا اللہ وے اج بھابی بھی آندا وے سانوں پیدا کرنے والا اللہ وے دیوبندی بھی آندا سانوں پیدا کرنے والا اللہ وے بریلوی بھی آندا سانوں پیدا کرنے والا اللہ وے شیعہ بھی آندا وے سانوں پیدا کرنے والا اللہ وے مکے دا مشرک بھی کہہ رہا وے سانوں پیدا کرنے والا اللہ وے جدو سارے بھی آخدے کہ پیدا کرنے والا اللہ وے اسے رولا کر دے کیوں گیا پھر رولا کر دے آؤ دوسرا سماعت فرما لو مقام ہے اللہ قبل حاکمین ارشاد فرما دے قل من یرزقکم من السماء والارض فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر جی اللہ نو پوچھو نا آسمان کو روزی دین والا کون ہے؟ آسمان کو روزی دین والا یہ اللہ کو انہوں نہیں پوچھنا ہے اپنے محبوب پیغمبر کو کہہ لے لیں فرمایا سونے مکے والے کافر دے جڑے انہاں کو سوال کرو تو انہوں آسمان کو روزی دین والا کون ہے؟ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جی امن یملک السماء والابصار فرمایا تو انہوں کان دین والا کون ہے تے تو انہوں اکھا دین والا کون ہے؟ اللہ اکبر ومن یخرج الحی من المیت ومن یخرج المیت من الحی فرمایا زندہ چو مردہ دین والا کون ہے؟ زندے چو مردہ کٹن والا کون ہے؟ تے مردے چو زندہ کٹن والا کون ہے؟ اے میرے محبوب پیغمبر جی کہہ دیو نام وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فرمایا اے سارے کام کرنے والا کون ہے؟ تے سونے تینوں جواب کی ملے گا فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ سارے کام کرنے والا
بولو کون ہے؟ یہ مکے دے مشرک کہہ رہے ہیں اکھاں بھی رب دین والا وے، کان بھی رب دین والا وے، روزی بھی رب دین والا وے، زندے چوں آنڈا کڈن والا بھی اللہ وے تے آنڈے چوں چوزا کڈن والا بھی، یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ اللہ فرماتے ہیں سارے کام کرنے والا یہ مکے دے مشرک کلمے سونیا اللہ وے، فرمایا سونیا اے ہوئی گل کوئی آکھنا وے، اے ہوئی گل مکے دے مشرک بھی آکھدے نے تے سونیا پھر تیری مخالفت کیوں کرتے تیری مخالفت اور میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے کنڈاں دا ککڑ ہلایا، ایرانی ترانی مکی ہاشمی ہند چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے، پڑھو مارو مارو دہائی دہائی، بلا یارو خلقت اے لکھاں کروڑاں، ایکو خدا کوئی گل کم دیئے، اسی اپنے خدا ماں، اسی اپنے خدا ماں، تو بت منگنے آ نتیجہ نکلتا کڑی جم دیا، اسی تے اپنے معبود ساڈے جڑے اینے بنائے نے، جڑا ہوا چلان والا بکرا ہے، میہ پان والا بکرا ہے، ہنیری چلان والا بکرا ہے، بارش پان والا بکرا ہے، عزت دین والا بکرا ہے، سفر دا بکرا ہے، عزت دا بکرا ہے، عبادت دا بکرا ہے، اولاد دین والا بکرا ہے، تیاں دین والا بکرا ہے، پتر دین والا بکرا ہے، اسی پتر مانگنے آتے تی جم پیندی ہے، تے اے ساڈے اینے بنائے نے جڑے انہاں نوں بھلیکھا لگ جاندا ہے کہ وہ کلا ہی سب کچھ کری اللہ۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا، اللہ کا حاکمین نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمایا کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، فرمایا سونے آئینہ کنو سوال کرو نا اے زمین دے وچ جو کچھ ہے وے ایدہ مالک کون ہے؟ زمین دے وچ جو کچھ ہے وے ایدہ مالک کون ہے؟ میرے محبوب پیغمبر نے کنو سوال کرو نا تے سونے کی آکھن گے سیقولون للہ، فرمایا اللہ جائے ہدایت اللہ دا وے، پھر اللہ فرماتے نے کل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، فرمایا سونے نکلو سوال کرو نا ستہ آسمانہ دا مالک کون ہے؟ ستہ آسمانہ دا مالک بولو کون ہے؟ اللہ بھی، ورب العرش العظیم تے عرش عظیم دا مالک کون ہے؟ فرمایا سیقولون للہ، فرمایا سونے کہنے گے انہاں ساری چیزاں دا مالک اللہ میں، اللہ اکبر، تے پھر اللہ کا حاکمین نے کہ چلدیاں یہ ساریاں گلاں کردیاں پھر ارشاد فرما دیتا وے جدوں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ہوئی 40 سال، بولو کتنے سال ہے؟ 40 سال عمر ہوئی ہے، تے میرے آقا نو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، تے میرے آقا پہاڑ تے چڑھ جاندے نے، تے میرے آقا فرماندے نے او مکے والیوں میں اونچی جگہ تے کھڑا ہاں، اگر میں کہہ دیاں پہاڑ دے پیچھے ایک لشکر کھڑا وے تواڈے تے حملہ کرن والا وے، کیا تسی میری گل مان لو گے؟ تے سارے مکے والے آندے محمد صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم ایک واری نہیں، دو واری نہیں، چار واری نہیں، ماں جربنا کا اے محمد تیرا بار بار تجربہ کیتا ہے تے تو سچائی نکلیا، تو آج تک جھوٹ بولیا، بولو جھوٹ بولیا۔ میرے محبوب پیغمبر جو امین آخدے سن کے نہیں، بولو آخدے سن کے نہیں، میرے محبوب پیغمبر جو امین بھی آکھیا گیا، میرے محبوب پیغمبر جو صادق بھی آکھیا گیا، میرے محبوب پیغمبر جو امانتدار بھی آکھیا گیا، میرے محبوب پیغمبر جو دیانتدار بھی آکھیا گیا۔ تے جتو میرے آقا نے آکھا او مکے والوں میں اللہ دا نبی بن کے آیا تے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، فرمایا مکے والوں لا الہ الا اللہ کہہ دیو تے وہی مکے والے جڑے میرے محبوب پیغمبر نوں امیر بھی آخدے سن، صادق بھی آخدے سن، امانتدار بھی آخدے سن، دیانتدار بھی آخدے سن، اندر سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گل من دے، اے گل چنگی کیتی، اے نہیں گل چنگی کیتی۔ اللہ اکبر، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اللہ نے جلا قرآن نازل فرمایا، آؤ ذرا توجہ فرماؤ نام، اللہ کا مراکمین نے ارشاد فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ، فرمایا جیڑا بندہ بھی شرک کرے گا میں اسے سارے عمل ضائع کر دیا گا، سارے عمل ضائع کر دیا گا۔ نبی شرک نہیں کرتا، یاد رکھو، نبی شرک نہیں کرتا، نبی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے ساتھ شرک کرا، لیکن اللہ نے قانون بنایا، قانون اللہ نے قانون کی بنایا اور اس قانون کے اندر اللہ نے انبیاء کو داخل فرمایا، انبیاء کو داخل فرمایا۔ اور ذرا توجہ فرماؤ نام، اللہ کا مراکمین نے سورۃ انعام کے سورۃ انعام اور سپارہ 7واں اللہ کا مراکمین ارشاد فرماتے ہیں، اے ذرا توجہ فرما دو، اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ تے اگے جڑے میں الفاظ پڑھ لگا اپنے دل دیاں تختیاں تے سماعت فرما لو، اے جڑا میں قرآن دیاں تا پڑھیاں نے، اللہ نے اس مقام تے نبیاں دے 18 نام لے نے، بولو کتنے نام لے نے؟ 18 انبیاء دا نام لے کے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، کسے ولی دی بات نہیں کر لیا، کسے بزرگ تے کسے امام دی بات نہیں کر لیا، اللہ کا الحاکمین نے جنہوں نبوت عطا فرمائی ہے، جنہوں نے ذریعے اللہ نے لوگوں کو جنت میں داخل کرنا ہے، فرمایا میرے نبی نے پیچھے چلو گے تو سیدھے جنت چلے جاؤ،
انہاں انبیاء دی بات کر رہے ہیں. اللہ کمرہ کے مین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا کائنات کے لوگوں سن لو، اگر میرے 18 پیغمبر بھی شرک کر دے میں انہاں دی عمل بھی ضائع کر دیتا. اللہ شرک سے محفوظ فرماتا. انبیاء شرک نہیں کرتے، لیکن اللہ نے قانون بنایا ہے، ایک ضابطہ بنایا ہے، اگر نبی بھی شرک کرے گا اللہ دے عمل بھی ضائع کر دے گا. اے نبی بڑے شان والے، بولو نبی بڑے، اے نبی بڑے شان والے، بڑی عظمت والے جے، بڑے مقام والے نے، بڑی شانہ والے، بڑی عظمتاں والے جے. آؤ ذرا توجہ فرما لو نام. اللہ قبل حاکمین نے قرآن مجید کے اندر ایک ایسا نبی ہے جنہوں اللہ قبل حاکمین نے نبیوں دا بھی امام بنایا ہے. بولو نبیوں دا امام بنایا ہے. پھر اللہ نے ستا آسمانہ تو اتے کھائے کے دے ارشاد فرمایا سونیا 14 طبق تیرے قدمہ دے تھلے نے، تو 14 طبقہ تو اتے نے، تیرے نالوں کوئی اچھی ذات ہے تے عرش والی ذات ہے. لیکن میرا قانون سن لے، میرا قانون سن لے. اے سورت زمر دے، سورت زمر تے 24 سپارہ جے اللہ قبل حاکمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی شرک کرے گا میں تیرے عمل بھی ضائع کر دیاں گا. ان نبیوں کے سردار نے نبی شرک نہیں کرتا، لیکن اللہ نے قانون بنا دیتا ہے. فرمایا کوئی بھی شرک کرے گا میں وہ عمل ضائع کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ کملا کے مین نے ارشاد فرمایا کائنات دے لوگوں صرف عبادت کرنی ہے تے اللہ دی کرنی ہے. بولو کی نہیں کرنی ہے؟ اللہ دی عبادت کرنی ہے، اللہ کے نال کسی کو شریک نہیں کرنا. تے بعض لوگ اعتراض کرتے جناب مکے والے جڑے نے وہ تے بندیاں دی پوجا نہیں سن کرتے بلکہ پتھراں دی کرتے سن. کنہاں دی کرتے سن؟ انہاں تے بت بنائے سن. کی بنائے سن؟ بت بنائے سن. آؤ اللہ دا قرآن سن لو. اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ کملا کے سورت آراف کے اللہ کملا کے مین نے ارشاد فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فرمایا جنہوں اللہ کو علاوہ تسی پکار دیو فرمایا انہی تواڈے وانگ دے بندے نے، تواڈے وانگ دے بندے نے. بندے اللہ نے آکھیا وے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. فرمایا جنہوں تسی اللہ کو علاوہ پکار دیو فرمایا انہوں پکار کے دیکھ لو کبھی جواب نہیں آئے گا. کبھی جواب نہیں آئے گا. اور میں حقیقت بات پر دسنا چاہنا پیر عبد القادر جیلانی کا رحمت اللہ علیہ اللہ جتنے طرح ولی ستے ایدی قبر تے کروڑ ہے رحمت نازل فرما. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہ جی پنجابی جانتے سن؟ بولو پنجابی جانتے سن؟ وہ تو پنجابی جانتے نہیں سن. انہیں ایک پاکستان جا کے دعاواں کرتا ہے کہ پیر صاحب میں تواڈے کول آیا مینوں اے مصیبت یا پریشانی آئی ہے تے تو پیر صاحب دی گل سمجھن گے کیوں نہیں؟
پیر صاحب پنجابی جان دے تے جیڑا منگن والا ہے انہوں عربی آتی نہیں، انہوں عربی اور منگنا تے وہ کم چاہیے جیڑا ساری زبانوں کو جاندا ہے تے ساری زبانوں کو جاننے والا کون ہے؟ جیڑا بڑھان والا ہے وہی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اے میرے بندے میرے کو مانگ، میں تیرے قریب ہوں، میں تیرے قریب ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کمرہ کے مین ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يُنصَرُونَ۔ فرمایا ہو تو اپنی مدد کس طرح کر سکتے ہیں جنہیں اپنی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کا مسجود سجدہ گناہ ہے کہ انسانی عظمت کا مدفن یہاں ہے، کہیں نقل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، وہاں اور یہاں اور وہاں خانگاہوں میں سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہو بہرے سجد، مزاروں پہ جاتے ہو بہرے سفارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، لاد جلاد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا بھی نہیں جانتے، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ ذرا عقل نہ سوچنا اور چھوٹی جی سامی ہوندی ہے کسرت سے کے وچ واڑ دے کیونکہ واڑی دی تے بڑی مشکل سے نال حقیقت بات ہے۔ اللہ اکبر، بندے ذرا سوچ ایسا ہی جان، پھر اللہ کمل حاکمین نے ارشاد فرمایا کائنات جو لوگوں میری عبادت کرنی ہے کیوں اس واسطے، فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، فرمایا جنہوں تسی اللہ کو علاوہ پکار دیو کوئی چیز پیدا کر سکتے، بولو کوئی چیز پیدا کر سکتے۔ مولوی صاحب کی فوت ہو گئے، مولوی صاحب ایک منٹ بعد جماعت کراندے سن جدو زندہ سن، جماعت کراندے سن نا، جماعت کراندے سن، اذان بھی آخدے سن، جنازے بھی پڑھاندے سن، تے جدو بندہ فوت ہو جاتا ہے، بندہ بولو بندہ فوت ہو گیا ہے، ان بندے چ طاقت بھی نہیں، وہ اپنا منہ آپ بند ہے، کیوں جی منہ اپنا منہ بند نہیں کر سکتا، بندہ فوت ہو گیا ہے، اپنی اکھاں بھی بند، اندھے دی اکھاں بند کر دیو، تے جے منہ بند نہ ہوئے تے پھر کیا جو کپڑا پھر تاکی لے کے وہ منہ بند دیتا جاتا ہے، ادھا منہ کھلا گئے تے جناب پھر کی ہوندہ ہے، انہوں پانی پیاؤ، اے پیر بھی نہیں سکتا، اے بیگ بھی نہیں سکتا، اے سنگ بھی نہیں سکتا، ایک کام رہ گیا کیڑا سنن والا، کیڑا رہ گیا سنن والا رہ گیا ہے جناب کے اپنا بندہ فوت ہو گیا، فوت ہو تو بعد کیے اعلان ہو جاتا جناب فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، فلاں وقت نماز جنازہ ادا کر دیتی جائے گی، جب نماز جنازہ ادا کر دیتی جاتی ہے تے بعد دے وچ اودے تے ٹیلا لگ جاندیاں نے، پتھر لگ جاندے نے، پھر اودے تے وچھاٹ پا دیتا جاندا تے اللہ بزرگاں میرا خیال رکھی، بزرگاں تے پھر نال کیوں بھالیا جاتا ہے مجاؤ جو ہے نال مجاؤ نوں بڑھا دیتا جاتا ہے کہ خیال رکھی کوئی چادر لا کے یہ چادر نہ بنا کے رہ جائے اور بتا سا اللہ نے بندیا جب کرنی اللہ ہوئے تو انہوں کر دے اپنے رکھے آئے وہ اپنی حفاظت آپ کر لگے گا، میرا خدا ہے وہ تو تک تو جا سکتا لیکن ہے کتنا قریب ہے، رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراہنگ لاوندا نہیں، تو تے پھر بھی میرے بوئے آوندا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کا ملا
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جان دے کول سردار ابو طالب دے کول مکے والے آ جاندے نے تے آ کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جی گل ہے کہ تہاڈا بھتیجا جڑا نا سانوں گالاں کڈدا ہے کی کردا ہے ساڈے خداواں نوں مندا بولدا ہے حالانکہ میرے محبوب پیغمبر نے کدی گال کڈی بولو کدی گال کڈی میرے محبوب پیغمبر نوں تے کدی غصہ آیا ہی نہیں کدی غصہ زندگی چ غصہ ہی نہیں آیا کدی اللہ اکبر میرے محبوب پیغمبر نوں حضرت سردار ابو طالب نے بلا لیا تے فرمایا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اینا دی مان لے کچھ بولو ہے کام ہے نا باقی اور نہیں جی کچھ اینا دی مان لو کچھ اپنی رال مل کے کام جیلا نہ ہونا چاہیے لیکن میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے سجے ہاتھ دے لیا کے سورج رکھ دیتا جائے اور کھبے ہاتھ دے لیا کے چند رکھ دیتا جائے محمد پھر بھی توحید بیان کرن تو بعد نہیں آئے گا اللہ اکبر آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرماتے نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین فرمایا پھر تسی انہاں دی پوجا کیوں کردے ہو انہاں دی پوجا کیوں کردے ہو آندے نے جی جناب انہاں نوں اسی پوجا اس واسطے کرنے آ او ساڈی سندا نہیں کہ انہاں دی بولو انہاں دی ساڈی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں اس واسطے لیقربنا سی اللہ دے قریب ہو جانے ہیں تے اللہ نے کیا کیا ہے فرمایا اگر تسی میرا قریب بھی بننا چاہتے ہو میرا دوست بننا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک طریقہ دساں کیوں جی اپنا طریقہ چاہیے جی کہ اللہ کا طریقہ چاہیے اللہ نے کی دسیا ہے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا میرے نبی دی آنکھیں لگنا تہاڈا کام ہے تے تانوں اپنا محبوب بنانا میرا کام ہے اے ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے جی تے باقی مسئلہ رہ گیا جی بغیر سیڑھی تو چھت تے آندے نا بغیر چپڑاسی تو جی ڈی سی نو نہیں ملیا جاتا معاذ اللہ استغفر اللہ کہ رب نو کی ڈی سی سمجھے رب نو کی تو ایس پی سمجھے اللہ کا دیکھو نا ایم پی ہے ایم ایل اے کو وزیر ہے کوئی مشیر ہے انہیں اپنے دروازے سے لکھ دیتا ہے کہ جناب فلاں ٹائم تو لا کے فلاں ٹائم تک تسی ملاقات میرے نال ملاقات ہے کر سکتے ہو لیکن میرا رب ہوئے اندھا بندیاں جو سارے سو جاتے ہیں میں تے تم بیٹھ کے رب کی گلاں کر تے پھر کرنی ہے کس طرح نہیں اللہ فرماتے ہیں اور میرے بندیاں اپنی بلیاں ٹھنیاں کر لے تے اکھاں گنیاں کر لے آ کے میرے کو دعا کرنا تیرا کام ہے تیری زندگی دے گناہ معاف کرنا میرا کام آج صحیح میرے کو آج صحیح تے تو ہونا کل پیا جانا ہے اے جی بغیر پوڑی تو سیڑھی تے نہیں چاہے اپنے چھت تے نہیں چلیا جاتا اور چھت تے سیڑھی تے لائی دی ہے سیڑھی بندہ لا دیتا ہے تے بندہ کیا ہے سیڑھی نو جاؤ تو جا کے بستر لے کے آنے کیوں بھی اور اللہ دیا بندیا سیڑھی نے بستر لے آ کے نہیں دینا چار پائی جڑی ہے سیڑھی نے نہیں جا کے لے آ کے دینی پوڑی لائے گا جانا آپ ہی پہنا پھر بھی جانا آپ ہی پہنا ہے بزرگ زندہ ہے یاد رکھو میرا اور میری جماعت عقیدہ لے اللہ دا ولی زندہ ہوئے وہ دے کرو دعا قرآنی سنت ہے جدو اللہ دا ولی دنیا تو چلا جاوے وہ دے واسطے دعا کرنی اے تسی شرک نہیں کر دے اے نہیں کہ سیدھے شرک نہیں کر دے اے بی بی کا حال ہے بی بی نوانے نہیں تسی روٹی لے آ یہ شرک نہیں ہے اور میں نہ اللہ دے بندے ولی زندہ ہوئے وہ دے کرو دعا قرآنی سنت ہے جے یقین نہ ہے
تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عمرے واسطے چلے نے عرض کردے نے سونے میرا دل کردا میں عمرہ کر کے آواں بیت اللہ دا طواف کر کے آواں تے میرے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کیوں جی میرے آقا نال ود کے کوئی دعا کرنے والا کوئی ہے یا جی دعا اللہ قبول نہ کرے وہ بھی کوئی ہستی ایسی ہے لیکن میرا محبوب پیغمبر ہوگا جی دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں عمر جا بیت اللہ کا طواف کریں لیکن ایک گل یاد رکھیے ایک گل یاد رکھیے فرمایا سونے کی فرمایا لا تنسانا فی اخی فرمایا دعا کر دیا مجھ محمد نو بھلی نہ ہوتے اپنے بھائی نو بھلی نہ دعا کرے گا تو مجھ محمد نو دعا چ شامل فرمائی اللہ اکبر میرے محبوب پیغمبر ہے یہ مطلب یہ ہویا کہ جیڑا پیر ہے نا وہ مرید کو دعا کرا سکتا ہے مرید پیر کو دعا آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا دوسرا واقعہ حضرت عباس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے زمانے کے اندر بارش کا قید پہ گیا بارش نہیں ہو رہی لوگ حضرت عمر کے کول آندے نے حضرت عمر کی بارش نہیں ہو رہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے یہ نہیں آخیا چلو چلنے باہر چل کے دعا کرنے میں بھی دعا کرنا تسی بھی دعا کرو اللہ اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی امیر المومنین نے بھائی لاکھ مربع مید دے مالک نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی حضرت عباس کون سن میرے محبوب پیغمبر دے سچے چاچا سچے چاچا حضرت عباس کے کول آئے تے آکھیا چاچا جی اگے اللہ دے نبی موجود ہوندے سن اسی انہاں نوں آکھدے سن تو دعا کردے سن اللہ رحمت دی بارش پا دیندے سن ہن اللہ دے نبی تے نہیں گئے فرمایا چاچا جی تسی چلو تسی عمر وچ بڑے ہو نالے نبی دے زیادہ قریبی ہو تے اللہ دے نبی و اللہ ساڈے جا کے نا تے بارش واسطے دعا کرو اللہ رحمت دی بارش پا دے حضرت عباس گئے جا کے دعا کیتی یا اللہ اگے تیرا نبی زندہ ہوندا سی اسی انہاں نوں آکھدے سن وہ دعا کردے سن اللہ تو رحمت دی بارش پا دیندا سن تے یا اللہ جو وہ تے دنیا تے نہیں رہے تیرے نبی دے چاچے عباس نوں لے کے آئے اللہ رحمت دی بارش پا اس واسطے پتہ لگا کہ جدوں ولی زندہ ہوے او دے کول دعا کرانی سنت ہے ولی زندہ ہوے او دے واسطے اولاد واسطے دعا کراؤ تسی ساڈے کول اولاد نے یا اللہ دعا کرو ولیو دعا کرو اللہ اولاد دے دے کاروبار نہیں کاروبار واسطے دعا کرو لیکن جدوں ولی پیکے ٹر جائے پھر او دے واسطے پیکے تو مراد نہیں تو کمرہ چپڑا ہے آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا اللہ کملہ کے مید نے ارشاد فرمایا کائنات دیو لوگو سن لو نا جنہاں دی تسی پوجا کر دیو نا فرمایا جڑے اللہ تعالی باندے نے فرمایا اللہ کھاندا بھی نہیں اللہ بولو کھاندا بھی اللہ کھاندا بھی نہیں اللہ پیندا بھی نہیں تے جیڑا کھاوے تے جیڑا پیوے او مشکل کشا وہ مشکل کشا نہیں کہ لوکاں نے حضرت عیسیٰ میں خدا آکھے آوے اور امام میں خدا آکھے آوے لیکن اللہ نے قرآن اندر کی بیان فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کان یاکلان الطعام فرمایا ہوتے دو وہی کھانا کھاندے سن بولو دو وہی کھانا کھاندے سن تے جیڑا کھانا کھاوے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا تے جنوں مشکلہ آن وہ مشکل کشا بھی نہیں ہو سکتا آؤ ذرا مختصر ایک جھلک میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا
حضرت آدم تے مشکل آئی کہ نہ آئی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. حضرت نوح تے مشکل آئی کہ نہ آئی؟ بیٹا غرق ہو رہا ہے، بولو بیٹا غرق ہو رہا ہے تے اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے. حضرت یونس علیہ السلام تے مشکل آئی ہے، اللہ دے نبی حضرت یونس مچھلی دے پیٹ دے اندر نے آندے کی نے سبحانک اے اللہ تو پاک تیرے سوا کوئی بھی مچھلی دے پیٹ چو کٹن والا نہیں. حضرت ایوب تے بیماری 18 سال آئی ہے، حضرت ایوب تے بیماری آئی ہے، حضرت یعقوب تے مشکل آئی کہ نا انما اشکو بسی وحزنی الاللہ. فرمایا میں اپنا گلہ تے شکوہ کرنا تے کی دے گے. کہ حضرت یوسف تے بھی مصیبت آئی کہ نہ آئی، خود وچ سٹے گئے، بلاخر عزیز مصر بن جاندے نے. حضرت موسیٰ تے بھی پریشانی آئی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میں تیرے در دا منگتا تے سوالیاں، اللہ مجھے روٹی عطا کر دے. اللہ فرماتے ہیں تو روٹی مانگنا میں روٹی پکان والی بھی دے لیا. اللہ اکبر. حضرت لوط تے بھی پریشانی آئی ہے، فرشتے آئے ہیں، انسانی شکل بن کے آئے ہیں تے لوگ گالا جاندے نے، آندے نے انہاں نوں باہر کڈنا، اسی انہاں نال برائی کرنی ہے. تے اللہ دا نبی کی آندا تواڈے وچ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جڑا کوئی خیر خواہ ہوئے ہمدرد ہوئے. تے اللہ دے نبی آندے نے یا اللہ کاش کہ اج میریاں باواں ہوندیاں. پریشانی آئی ہے، حضرت لوط بھی آئی ہے، حضرت عیسیٰ بھی آئی ہے. حضرت عیسیٰ لوگوں نے پھانسی تے چاڑھنے کی کوشش کی تھی لیکن رب نے آسماناں تے چک لیا بے. آخری نبی میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی آئی ہے. آپ کے دند مبارک بھی بولو شہید ہوئے کہ نہ ہوئے؟ کیوں جی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تے جنوں خود آمنا مشکلان وہ نئی مشکل کشا ہوندا، جڑا خود ہووے حاجت مند وہ نئی حاجت روا ہوندا. اللہ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جڑا بندہ شرک دی حالت وچ مر گیا وہ کبھی جنت وچ نہیں جائے گا، کبھی جنت وچ نہیں جائے گا. اس واسطے محترم اج توبہ کرو کہ اللہ کو علاوہ کسی کو بھائی والے نہیں بنانا، اللہ کے نال کسی کو شریک نہیں کرنا. اگر اللہ کے نال شرک نہیں کرو گے رب کعبہ کی قسم اٹھا کے آخنا ایک نیکی بھی نہ ہوئے گی، اللہ پھر بھی صدا دے کے جنت عطا کر دیں گے. اگر شرک ہوئے گا نیکیاں ہوگیاں کبھی جہنم سے نہیں نکلو گے. اللہ تعالیٰ دے خوب دعا ہے، اللہ مجھے توفیق عطا فرمان. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.